اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج ہم آپ کو بتائیں گے عورتوں کے مسائل کے کچھ باتیں جو کہ ہم سب عورتوں کو اس چیزوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، جیسے کہ نماز پڑھنے کے لیے کپڑے کیسے ہونے چاہیے، اور وضو کیسا ہونا چاہیے، کیا عورتیں زکوٰۃ دے سکتی ہے، اور کیا عورتیں نماز پڑھ سکتی ہے مسجد میں جا کر۔ ایسے چھوٹی چھوٹی باتیں ہم آج ڈسکس کریں گے، کیونکہ اس میں کچھ لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے۔ آج ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس ویڈیو میں ہم پوری طرح ان سب چھوٹی چھوٹی باتوں کی جو کنفیوژن ہے اسے ہم دور کریں۔ تو چلے ناظرین، ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ نماز میں عورتوں کے سر کے بالوں کا حکم کیا ہے۔ نماز مرد اور عورت دونوں پر برابر فرض ہے۔ عام طور پر دونوں کی نماز کا جو طریقہ ہے وہ ایک ہے، لیکن کچھ مسائل ہیں جن میں دونوں کے درمیان فرق ہے۔ یہاں پر ان مسائل کو بیان کیا جائے گا جن میں عورت کا طریقہ تھوڑا سا الگ ہوتا ہے۔ نماز کے لیے عورت کا ستر، اللہ تعالیٰ نے جس جسمانی حصوں کو چھپانے کا حکم دیا ہے اسے ستر کہتے ہیں، اور یہ ستر کا حصہ مرد اور عورت کا الگ الگ ہے، اور نماز میں پورے بدن کو چھپائے گی، صرف آپ چہرے کو کھلا چھوڑ سکتے ہیں اور ہتھیلیوں کو۔ اور اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ سر کے جو لٹکے ہوئے بالوں کا حکم۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی عورت کے جو بال ہوتے ہیں وہ زیادہ لمبے ہوتے ہیں اور کسی کے چھوٹے ہوتے ہیں، اور ایسی دونوں صورتحال میں آپ دونوں کو چاہیے کہ بالوں کو اچھی طریقے سے چھپانا۔ بڑے ہیں تو اچھی طرح سے انہوں کو باندھ لے، فولڈ کر لے، جہاں کپڑا ایسا لے تاکہ آپ کے بال آپ کے دوپٹے سے آپ کے جو کپڑا لیا اس کے باہر نظر نہ آئے۔ عورت کے سر کے بال بھی سطر میں داخل ہے، اس لیے یہ چھوٹے ہو یا بڑے ہو، بندھے ہوئے ہو یا کھلے، نماز میں اسے چھپانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد کتنے کپڑوں میں نماز پڑھنی چاہیے؟ نماز کے صحیح ہونے کے لیے پورے بدن کا چھپانا بہت ضروری ہوتا ہے، اور چاہے وہ ایک کپڑے سے ہی ہو جائے یا 2 یا 3 کپڑوں سے، کوشش اس طرح کی جائے کہ پورا بدن اچھی طرح سے چھپا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کپڑوں کے نماز پڑھنے کو افضل بتایا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جس طرح کہ آج کل فیشن ہو رہے ہیں کہ بچیاں اس طرح ہی کپڑے پہن کر کہ انہوں کے جو سلوار ہوتی ہے جہاں نیچے جو آج کل کپڑے فیشن آ گیا ہے الگ الگ، تو گھٹنوں سے اوپر ہوتی ہیں انہوں کے جو پینٹس وغیرہ ہوتی ہے، تو اس میں نماز نہیں آپ کی صحیح طریقے سے ہوگی۔ پورا حکم دیا گیا ہے کہ عورتوں کو صرف مرد گھٹنوں کے اوپر اپنا جو پینٹس ہوتی ہے سلوار ہوتی ہے اس سے اوپر کر سکتے ہیں پجامہ، مگر عورت گھٹنے نہیں دکھنے چاہیے، اچھی طرح سے کپڑے پہنے، بازو بھی آپ کی پوری کور ہونی چاہیے، صرف آپ کا چہرہ اور آپ کے ہتھیلی آپ رکھ سکتے ہیں خالی، ادروائز باقی کا سارا جو جسم ہے آپ اچھی طرح سے اسے کپڑے کے ساتھ کور کرے گی۔ تو ہم بات کرتے ہیں جو بچی ابھی بالغ نہیں ہوئی کیا دوپٹے کے بغیر نماز پڑھ سکتی ہے؟ چھوٹی بچی ہو یا چھوٹا بچہ ہو، جیسے کہ بالغ ہو، بالغ ہو جانے کے بعد ہی انسان پر شریعت کا حکم لاگو ہوتا ہے، اور وہ تو اللہ کے حکم کی عادت بچوں میں ڈالنے کو کہا گیا ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے ہی بچوں کو نماز کی تاکید کرے، اس لیے کہ بالغ ہونے پہلے اگر بغیر دوپٹے کے نماز ادا کرے تو نماز ہو جائے گی، کیونکہ وہ چھوٹی بچی ہے نا، ابھی وہ بڑی نہیں ہوئی ہے، تو وہ بچے تو چلو کھیل کھیل میں بھی وہ انہوں کو ایک بڑا چاہ ہوتا ہے کہ ہم بھی نماز پڑھیں نا، پھر بڑوں کے ساتھ لگ جاتے ہیں، تو انہوں کا کوئی بات نہیں ہے۔
مگر یہ ہے کہ ان بچیوں کو بچپن سے ہی اگر ہم چھوٹے سے ہی عمر میں انہوں کو نماز کی طرف کھینچے، انہوں کو بتائے ہر بات کی کس طرح آپ نے اپنے بدن کو چھپانا ہے، ہم نے کپڑا کیسے لینا ہے، سر پر بال چھپانے ہیں، اپنا جسم چھپانا ہے، تو پھر بچوں کو نا دھیرے دھیرے عادت پڑتی جاتی ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے گھر میں بچے ہیں تو ہمیں انہوں کو ایسے بتانا چاہیے، کیونکہ ابھی سے ہی، کیونکہ آج کل کے جو بچے ہیں وہ ہمارے وقت کے بچے نہیں، جو جیسے کہ ہم تھے پہلے تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا، آج کل کے بچے نا بہت سمارٹ ہے، وہ فون کو اتنی اچھی طرح سے ہر فیچر جو ہوتے ہیں فون میں اس طرح وہ چلا رہے تھے، لیکن بڑوں کو اس کا علم نہیں ہوتا۔ تو آج کل کے جو بچے ہیں وہ بہت سمارٹ ہیں، ہمیں اپنے گھر کے چھوٹے بچوں سے ہی شروعات کر لینی چاہیے، انہوں کو بتانا چاہیے۔ ہاں، باقی یہ کہ وہ چلو اگر نہیں بھی لیں گے تو انہوں کی نماز ویسے بھی اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی بچوں کی بات، بچوں کی دعائیں قبول ہو جاتی ہے۔ اور اگر وہ بڑی ہو گئی ہے، جیسے کہ بالغ ہو گئی ہے، تو پھر تو اس کو اچھی طرح سے انہوں کو والدہ کو چاہیے کہ اچھی طرح سے انہوں کے بتائے کہ ہم نے نماز کیسے ادا کرنی ہے، کس طرح ہم نے اپنے پورے بدن کو چھپا کر، پورے کور کر کے، سوائے صرف فیس دکھا سکتے ہیں، اور ہاتھ کی جو ہتھیلیاں ہیں اسے ہم کھولا کھول سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ کیا چست اور چپکے ہوئے کپڑوں میں نماز ہو جائے گی۔ ایسے کپڑوں میں نماز پڑھے جس میں بدن کے کچھ حصے اوپر سے ظاہر ہو رہے ہو، اس میں نماز تو ہو جائے گی، لیکن ایسے کپڑوں کا استعمال درست ہی نہیں ہے۔ جیسے کہ ہم پہن لیتے نا کہ ٹائٹ فٹنگ والے کپڑے جسے ہم کہتے ہیں، جس میں نہ ہی اچھی طرح سے دوپٹہ کہ وہ سارا جسم دکھ رہا ہے آپ کا نا، تو اس میں نماز آپ کی ہو تو جائے گی، مگر یہ کہ درست نہیں ہے۔ بیٹر ہے آپ کو اچھے ڈھنگ کے کپڑے، اب ہم دیکھ لیں کہ ہمارے ماں باپ بیٹھے ہوں ہمارے سامنے، اسپیشل ہمارا بھائی یا فادر بیٹھے ہوں، تو کیا ہم ایسے اتنے ٹائٹ کپڑے پہن کر، اتنے عجیب سے کپڑے پہن کر جس میں سارا جسم دکھ رہا ہو، کیا ہم بیٹھ سکتے ہیں؟ نہیں نا۔ تو ہم آپ سپوز کریں کہ وہ جو ہمارا خدا ہے، جو دونوں جہان کا مالک ہے، ہمارا رب ہے، ہم ایسے کپڑے پہن کر انہوں کے سامنے عبادت کریں گے تو یہ لاجک نہیں بنتا نا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم نماز پڑھیں اچھے کپڑے پہن کر نماز پڑھیں۔ اللہ کے پاس جا رہے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے جا رہے ہیں، اپنے خدا سے بات کرنے جا رہے ہیں جو دونوں جہان کا مالک ہے۔ تو نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں کیا باریک کپڑے میں نماز ہو سکتی ہے؟ ایسے باریک کپڑے میں نماز پڑھنا جس میں جسم کی رنگت نظر آ جائے جائز نہیں ہے، اس سے نماز نہیں ہوگی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل کے جو کپڑے بھی ہیں نا، جو مٹیریل ہے بہت ہی پتلے پتلے کپڑے سے آ گئے ہیں، اور عورتیں بھی وہ پہننا بھی پسند کرتی ہیں، کچھ عورتیں، میں سب کو نہیں کہہ رہی ہوں۔ تو ایسے حالت میں بھی نا نماز نہیں آپ کی ہوگی جس میں آپ کا جسم دکھ رہا ہے۔ اسی طرح کپڑا موٹا ہو لیکن زالی دار ہو اور اس میں باریک سوراخیں ہو اور جس میں رنگت نظر آ رہی ہو، تو ایسے کپڑوں میں بھی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ تو یہ رہی آج اس میں ساری نماز کی کہ کپڑا کس طرح ہم اپنے جسم کو ڈھک سکتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے زکوٰۃ کے بارے میں کہ عورت زکوٰۃ کتنا دے سکتی ہے، اس پر کتنا فرض ہے، کیونکہ زکوٰۃ دینا سنت ہے، اور اگر اللہ پاک نے آپ کو دیا اتنا تو آپ کو چاہیے زکوٰۃ دینا۔ شریعت نے مال پر ایک لمٹ رکھی ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنا مال ہے جو آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، اور اس لمٹ کو زکوٰۃ کا نصاب کہتے ہیں۔ تو خیر وہ لمٹ کیا ہے یہ پہلے ہم جان لیتے ہیں۔ سونے کی لمٹ، اگر آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہے،
اور اگر چاندی آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اور اگر یہ دونوں ہیں لیکن اپنی لمٹ کو نہیں پہنچ رہے جتنا یہ ہونا چاہیے، تو دونوں کو تولا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ دونوں کو ملا کر قیمت اس لمٹ کو پہنچ رہی ہے کہ نہیں۔ اگر پہنچ رہی ہے تو اس پر 2.5% زکوٰۃ واجب ہو جائے گا۔ جیسے کہ اگر آپ کے پاس 100 روپیہ ہے تو 2.5 روپے آپ کی زکوٰۃ ہے۔ نیکسٹ ہم بات کریں گے کہ نابالغ لڑکا یا لڑکی پر زکوٰۃ۔ نابالغ لڑکا یا لڑکی اگر مالدار ہے اور اس کے پاس اتنی مالیات ہے جو زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتی ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، کیونکہ شریعت کے حکم پر لاگو ہوتے ہیں جو بالغ ہو چکا ہو۔ اس لیے اگر بچہ یا بچی کے پاس اتنی مالیات ہے جو زکوٰۃ کے حساب کو پہنچتی ہے تب بھی اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ چھوٹوں بچوں پر نہیں ہوتا، واجب نہیں ہوتا کہ وہ زکوٰۃ دے۔ اگر ویسے خوشی سے اپنا جیسے ہوتا ہے نا کہ بچوں کو ہوتا ہے کہ ہم بھی دیں، تو ویسے اس چیز کی منائی نہیں ہے، اور یہ ہے کہ اس کو واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہم بات کریں گے کہ بیوی کو زکوٰۃ دینا کیسا ہے۔ دیکھیے کہ زکوٰۃ کا جو مال ہے کسی کو دے اور کسی کو نہ دے، اس سلسلے میں ایک عام قانون یہ ہے کہ جس کی ذمہ داری آپ پر واجب ہے اور ضروری ہو اس کو زکوٰۃ کا مال دینا جائز نہیں، اور اگر دیتی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ایسے ہی بیوی کے معاملے کو اگر آپ دیکھیں تو بیوی کی ذمہ داری اور بیوی کا نان نفقہ شوہر پر واجب اور ضروری ہے، اور شریعت نے ویسے بھی بیوی کی جو ذمہ داری ہے شوہر پر ڈالی ہے، اس لیے کہ شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا بلکہ ان کو دے جو اس کی ذمہ داری میں نہ ہو۔ بیوی کا شوہر کو زکوٰۃ دینا کیسا ہے۔ اسی طرح اگر بیوی شوہر زکوٰۃ دے تو یہ جائز نہیں ہوگا، اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ مہر میں زکوٰۃ۔ مہر عورت کا خالص حق ہے اور اس کی ادائیگی کو شریعت نے شوہر پر لازمی اور ضروری بتایا ہے، اس لیے بہتر تو یہی ہے کہ نکاح کے فوراً بعد ہی شوہر کو چاہیے کہ مہر ادا کر دینا چاہیے، لیکن اگر شادی کے وقت اگر وہ نہ کر سکے تو جتنی جلدی ہو سکے اپنی بیوی کا جو حق مہر ہے اسے ادا کر دے۔ اب اگر شوہر نے حق مہر جو اس کا بنتا ہے اسے ادا کر دیا ہے تو عورت اس کی مالک ہوگی اور جیسے چاہے اس کو استعمال کرے، لیکن جب اس کو ملی ہوئی مہر کی رقم پر 1 سال پورا ہوگا تو عورت پر زکوٰۃ واجب ہوگی اور اس کا ادا کرنا عورت پر ضروری ہوگا۔ عورت کے زیورات پر زکوٰۃ۔ عورت سونے کے زیورات استعمال کرتی ہے، اگر ان کی قیمت اتنی زیادہ ہے، بہت ایکسپینسو ہے، تو زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ رہی ہے تو جیسے ہی سال ان پر پورا ہوگا تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ جہیز کے سامان پر زکوٰۃ دینا کیسا ہے۔ لڑکی کی شادی کے وقت والدین کی طرف سے جو سامان ملتا ہے اس میں اگر سونا چاندی کے زیورات ہے اور وہ زکوٰۃ کی لمٹ کو پہنچ رہے ہیں تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو ناظرین، یہ ویڈیو لمبی ہونے کی وجہ سے میں اس میں مکمل انفارمیشن نہیں دے پاؤں گی۔ ہم نے بس اس میں یہ بات کی ہے کہ عورت کا زکوٰۃ دینا کیسا ہے، اور نماز کے وقت عورت کو کس طرح کے اپنے بالوں کو چھپانا چاہیے اور کس طرح کے کپڑے اور کس طرح اپنا جو جسم ہے کور کرنا چاہیے، وہ سارا ڈسکس کیا ہے، اور اس کا میں نیکسٹ پارٹ بناؤں گی جس میں ہم آگے کی جو عورتوں کے مسائل ہے جیسے وضو میں ہو گیا اور کچھ اور ہم ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں، ہم ملیں گے آپ کو نیکسٹ اسی ہی ٹاپک پر نیکسٹ پارٹ پر۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔